بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اماد۔ ناظرین، جیسے ہی عید قربان قریب آتی ہے تو مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ کہیں پہ قربانی کی تیاری ہو رہی ہے اور کہیں پہ جانوروں کی منڈیاں لگ رہی ہوتی ہے اور کہیں پر جانوروں کو سجایا جاتا ہے، کہیں پر جانوروں کو گلیوں کے اندر گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے خوشی کا تہوار ہے جس میں وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر چند ملحد، لادین اور کم فہم لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایک دن میں اتنے سارے جانور ذبح کرنے سے معیشت پر برا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہی پیسہ جو قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے اگر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور فلاحی کاموں پر خرچ کیا جائے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کے اندر کتنا وزن ہے۔ سب سے پہلے جو سوال اٹھاتے ہیں کہ اسے قربانی کرنے سے معیشت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، میرے سامنے چند اعداد و شمار ہے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 2018 کے اعداد و شمار جو پاکستان بزنس فورم نے جاری کیے، اس کے مطابق صرف پاکستانیوں نے عید الاضحیٰ کے تہوار پر قربانی پر 355 ارب روپے خرچ کیے، جن میں سے 298 ارب روپے قربانی کے جانور خریدنے پر، 26 ارب روپے قصائیوں نے کمائے اور 10 ارب روپے کا کھالوں کا کاروبار ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو جانوروں کی نقل و حرکت ہے، نقل و حمل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ان کے لیے جو آرائش کا سامان ہے، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرنے والے، یہ سارے اخراجات اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ سمجھے کہ جب 355 ارب روپے ایک دم سے حرکت میں آتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ 355 ارب روپے جو اس سے پہلے تجوریوں کے اندر پڑا ہوا تھا، یہ معیشت کے اندر شامل ہو گیا اور معیشت کے اندر شامل ہو کر معاشی سرگرمیوں کو اس نے فروغ دیا۔ اب ہر جگہ پر کاروباری سرگرمیاں جاری ہے۔ پاکستان بزنس فورم کے مطابق صرف عید قربان کے موقع پر ملک کی معیشت کے اندر 0.5% بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھے کہ وہ پیسہ جو لوگوں کی تجوری میں پڑا ہوا تھا وہ ایک دم سے نکل کر مارکیٹ میں آ گیا۔ تو اب اس سے معیشت کو فروغ ملتا ہے یا اس سے معیشت خراب ہوتی ہے یا اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، یہ بندہ خود سمجھے۔ دوسرا جو اعتراض ہے ان کا یہ ہے کہ قربانی کے اوپر جو رقم صرف ہوتی ہے، اتنی بڑی رقم ہے 355 ارب روپے، اگر اس کو رفاہی کاموں پر خرچ کیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے یا اسے ہسپتال بنوائے جائے، مسافر خانے بنوائے جائے تو اسے عوام کا بہت بھلا ہو جائے، غریبوں کا بھلا ہو جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے اندر تو بھلا ہی غریبوں کا ہو رہا ہے۔ قربانی کے جانور پالتا کون ہے؟ ان کے لیے چارے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ ان کے لیے نقل و حمل کا انتظام کون کرتا ہے؟ ان کے لیے منڈی کے اندر خرید و فروخت کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس کو ذبح کون کرتا ہے؟ اس کی کھالیں کون جمع کرتا ہے؟ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ غریبوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جن غریب اور مسکین لوگوں کے گھر کے اندر پورا سال گوشت نہیں پکتا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ غریبوں ہی کے لیے ہو رہا ہے اور یہ پیسہ غریبوں ہی کے جیب کے اندر جا رہا ہے، اور اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں کہ اگر یہ پیسہ غریبوں پر، مسکینوں پر، ہسپتالوں پر خرچ کیا جائے تو اس سے جو ہے نا بڑا اچھا ایک میسج جائے گا اور بڑا اچھا جو ہے نا غریبوں کا بھلا ہوگا۔ اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں۔ یہ لوگ اگر اعتراض اٹھاتے ہیں قربانی پر تو اعتراض اٹھائے کہ بھئی آپ ہر سال نئے سال کے آمد پر اتنا بڑا جشن کرتے ہیں، نیو ایئر مناتے ہیں، تو اس بےہودہ اور بے شرم رسم کی بجائے اگر آپ یہی پیسہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیں تو کتنا بھلا ہوگا۔ آپ کی جیب کے اندر 1,00,000 1.5 لاکھ کا موبائل پڑا ہے، اگر آپ 4-5 ہزار والا موبائل رکھے اور یہی رقم غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں تو ان کا کتنا بھلا ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ ان کا جو ہدف ہے وہ اسلامی شاعر ہے۔ کبھی حج کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حج کے لیے جاتے وقت جو 5-6 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں وہ غریبوں کو دے دیا جائے، اور کبھی جو ہے نا وہ قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ لوگ قربانی نہیں کریں گے تو وہی پیسہ اٹھا کر غریبوں کو دیں گے۔ اب 1-2 سال ہو گئے، اس سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی، کہ حج کے اوپر موجودہ حالات کی وجہ سے پابندی ہے، تو کیا سارے حاجیوں نے اپنا پیسہ نکال کر غریبوں کو دے دیے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کا حق ہے، اس کو ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ خون بہانا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قربانی کرنے پر بندے کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا جو اعتراض وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ ناظرین، آپ سمجھے
کہ جو جانور قربانی کے لیے پالے جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کا کس طرح بہترین طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح پیار محبت اور لاڈ سے پالا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر انہی جانوروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ذبح نہیں کرتے، جانور کے اوپر چھری پھیرنا بند کر دیتے ہیں، تو یہی جانور جب تک ہمارے کام آئیں گے تب تک ہم ان کو پالیں گے، دودھ دیں گے، ہم اس کا دودھ دوئیں گے، یہ مار برداری کے کام آئیں گے، ہم ان کے اوپر بوجھ لا دیں گے، لیکن جب یہ لاغر کمزور ہو جائیں گے اور ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، پھر ان جانوروں کا کیا ہوگا؟ اس کو روڈوں پر آوارہ چھوڑ دیں گے، یہ گاڑیوں کے نیچے آئیں گے، یہ اپنی ہڈیاں توڑوائیں گے اور بڑھاپے کے اندر سسک کر مریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے یا ان کے اوپر احسان ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، چجائے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ بڑھاپے کے اندر دھکے کھاتے ہوئے سسک کر ہڈیاں توڑوا کر سسک کر جو ہے نا یہ مر جائے۔ تو یہ ان کے اوپر ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تینوں اعتراضات بے ڈنگے ہیں، بیہودہ ہے، یہ تینوں اعتراضات کم عقلی پر مبنی ہے، تو لہٰذا ان اعتراضات پر کان نہ دھریے۔ عید قربان آ رہی ہے، قربانی کیجئے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیجئے، اور اس خوشی کے موقع پر غریبوں اور مسکینوں کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جو مقصد ہے اس کے حصول میں ہمارا معاون بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔